فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مکانوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح کچھ زمانے کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک ہے زمانہ اور ایک ہے مکان۔ مکان کی فضیلت جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، مسجد نبوی کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، بیت المقدس کو ایک فضیلت عطا فرمائی، مسجد قباء کو ایک فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح ہماری مساجد کو بھی ایک فضیلت عطا فرمائی۔ روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ہے، اور بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مکان کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک ایک زمانہ ہے، ایک مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو 12 مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح عید الفطر ایک زمانہ ہے، عید کا ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے عید کے دن کو ایک فضیلت عطا فرمائی۔ عید الاضحیٰ ایک زمانہ ہے، اللہ نے اس کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح محرم الحرام میں 9، 10 یا 10، 11 2 دن روزہ رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائی۔ تو ان تمام میں 2 زمانے ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے بہت ہی زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور وہ 2 زمانے ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 زمانوں کو بہت ہی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہران عید لا ینقصان، کہ 2 زمانے ایسے ہیں، 2 مہینے ایسے ہیں، فرمایا جو کم و بیش نہیں ہوتے، فرمایا جو کم نہیں ہوتے۔ بخاری شریف میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطلب موجود ہے کہ کم نہ ہونے کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ 29واں بھی ہوگا، تب بھی اللہ تبارک و تعالی مکمل 30 دن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ 29واں ہوگا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی مکمل ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ مطلب ہے شہران عید لا ینقصان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ
فرمائے یہ کم بھی ہوئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مکمل عطا فرمائیں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کچھ مکانوں کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح کچھ زمانے کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے آپ قسم کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کہہ دیتے، پھر بھی آپ کے لیے کافی تھا، ہمارے سب کے لیے کافی تھا آپ کے حکم کو ماننا۔ لیکن رب کریم نے قسم کھا کر فرمایا والفجر، فرمایا فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ ہمارے اکابرین میں سے کچھ علماء تو اس طرف گئے کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، فرمایا یہ مراد ہے۔ لیکن اکثر محدثین اور مفسر قرآن علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر میں فرماتے ہیں کہ یہاں فرماتے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے۔ تو کچھ علماء تو اس طرف گئے ہیں کہ یہاں ولیال عشر سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی، حالانکہ اس سے بھی افضل ایام رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں پھر شب قدر ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ کر ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اس کے 2 جواب محدثین نے دیا ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا کہ پہلے نمبر کے اوپر تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہی فضیلت ہے، دوسرے نمبر کے اوپر ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ فرمایا یہ دونوں فضیلت ہے دونوں مہینے کی، تو دونوں ہی انہوں نے مراد لیا۔ لیکن عام محدثین اور اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں کے اندر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے، اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے، جو شروع کے 10 دن، وہ دنوں کے اعتبار سے ہے۔ فرمایا ذی الحجہ کے جو 10 ایام یہ دینوں کے اعتبار سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ راتوں کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ وہاں لیلۃ القدر ہے، راتیں ہیں، اور یہاں دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے دونوں زمانے پائے، جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر صحابہ کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 3 عشرے بڑے قیمتی ہیں۔ فرمایا وہ کون سے؟ ایک تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور نمبر 2 ذی الحجہ کے 10 دن، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ فرمایا 3 جو عشرے ہیں یہ بڑے قیمتی ہے، بڑے قیمتی ہے، لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہو، قوت دی ہو، تو ان ایام میں خوب عبادت کرنے کی تو اللہ سے دعا مانگے اور خوب بڑھ چڑھ کر انسان عبادت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من ایام العشر، من ایام الحج، یعنی ایام العشر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں، یہ جو شروع ہونے والا ہے، آج 29 ذی القعدہ ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو آج مغرب کے بعد سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو آنے والا جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی باسعادت مہینہ ہے اور بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر میں عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ کسی اور دن میں
عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں اللہ کو پسند ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو صحابہ نے تعجب سے کہا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں مگر وہ شخص جو جہاد میں گیا اپنی جان اور اپنا مال لے کر فلم یرجع، اور وہ نہیں لوٹا، شہید ہو گیا، تو پھر تو اس کا درجہ بڑا ہے، لیکن جو ایسے ہی نکل گیا اور شہید نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں ذی الحجہ کے ایام میں عبادت کرنے والے کا مقام و مرتبہ جہاد میں جانے والے سے بھی افضل ہے۔ لہذا اگر ان ایام میں اگر اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائے اور ان ایام میں روزہ رکھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلت کیوں عطا فرمائی باقی دنوں کے اوپر؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، فرمایا ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، بہت ساری نعمتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ان ساری نعمتوں کو جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اس مہینے کو عطا فرمائی۔ فرمایا ایک عبادت تو اس میں یہ ہے کہ نماز ہے، ویسے بھی نماز تو آئے دن بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان ایام میں نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اور خاص اہتمام کرے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ دوسری عبادت اس ایام میں روزہ ہے، روزہ۔ فرمایا اس ایام میں روزہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا سیام کل یوم منہا بسیام السنۃ، فرمایا اس مہینے میں اس دن میں آنے والے یہ دن میں ایک روزے رکھنے کا ثواب ایک سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقفے پر اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں تو کچھ وقفہ نہیں گزرتا ہے کہ اللہ ایسے زمانے لے آتے ہیں اور ایسا وقت لے آتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ان وقتوں میں میرے بندے کچھ عبادت کر لے اور میری طرف متوجہ ہو جائے تاکہ میں انہیں اپنی رحمت میں انہیں ڈھانپ لوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزر نہیں پایا تھا کہ اللہ نے شوال سے حج کے ایام شروع فرما لیے۔ یہ اور بات ہے کہ حج کی جو خاص عبادت ہے وہ تو ذی الحجہ میں ادا ہوتی ہے، لیکن حج کے جو ایام شروع ہوتے ہیں وہ شوال ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عبادتیں ایسی رکھی ہے کہ سال بھر میں کسی اور ایام میں اگر آپ اس کو ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ ایک ہے قربانی اور ایک ہے حج۔ اب سال کے دوسرے ایام میں اگر حج کے اوپر جانا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ عرفات کے اندر میں آپ مہینے گزارے اور وہاں بیٹھے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ آپ مینا میں جائیں، رمی کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے حج کے وقت کو متعین کر دیا اور سال کے دوسرے ایام میں آپ جتنے چاہیں آپ صدقہ کرتے رہے اور آپ قربانی کرتے رہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن 3 دن کے اندر میں قربانی کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی جب عبادت کی تکمیل ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عید الفطر جیسا موقع لیا ہے اور عید الفطر کے ذریعے اس کی تکمیل پوری فرمائی۔ اور جب حج جیسی عبادت ہے فرماتے ہیں اس وقت، اور عید الاضحیٰ کو اس وقت رکھا جب حج جیسی عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فرمایا عید الفطر کے اندر میں تم جاؤ تو فرمایا تم کچھ کھا کر جاؤ، اللہ کے عیدگاہ میں جاؤ، اور عید الاضحیٰ میں فرمایا قربانی پیش کر کے اللہ کے نذرانے کے سامنے قربانی پیش کرو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری عبادت جو ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ، ایک روزے کا ثواب ایک سال روزے کے برابر ہے، اور خاص اس کے اندر میں عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، فرمایا جس نے عرفہ کا روزہ رکھا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔
یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کچھ حضرات کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اسی رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وضو کرنے سے اعضاء کے اوپر سے پانی ٹپکنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ کرنا شرط ہے. بہر تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے دن روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ 2 سال، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلا 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہاں سے ایک نیک فالی لی جاتی ہے. فرمایا جس نے عرفہ کا روزہ رکھا گویا اس کے 1 سال کی عمر بڑھ گئی. 1 سال کی عمر بڑھ گئی اس لیے کہ اگلے 1 سال کی گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جبکہ وہ زندہ رہے گا. اس لیے بڑا اچھا موقع ہے. ہمارے ہی گاؤں کے حضرت مولانا حنیف صاحب جیبا چاڑھا والا، شاید کسی کو معلوم ہو، ان کے بارے میں ہے کہ حضرت نے عرفہ کا روزہ رکھا اور کئی مہینے تک حضرت کوما میں رہے اور اسی کورونا کے اندر میں بیمار رہے. لیکن جیسے ہی عرفہ کا دن گزرا اسی وقت شام کے اندر میں یا صبح میں حضرت کا انتقال ہوا تھا. یہ ہے تو عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرے اور باقی دنوں کے اندر میں بھی اہتمام کرے روزہ رکھنے کا. تو دوسری عبادت ایک ہے تو ایک نماز اور دوسرا ہے وہ ہے روزہ. تیسری عبادت جو اس 10 دنوں میں ہے وہ ہے صدقے کا اہتمام کرے. اور چوتھی عبادت جو اس ایام میں ہے وہ ہے قربانی کا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. آج کل ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں قربانی کو ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے. فرمایا یہ کون جھنجھٹ کرتے ہیں اس کو اٹھانے کا، ہڈی کو اٹھانا اور گوشت تقسیم کرنے کا، اپنے گوشت کاٹنے کا اور دوسرے کو گوشت تقسیم کرنا. یہ ایک غلط چیزیں دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے. اور پچھلے سال بھی ایک جگہ جانا ہوا گاؤں کے اندر میں، فرمایا ابھی تک انتظار میں بیٹھے کہیں سے گوشت نہیں آیا. میں نے کہا آپ نے قربانی نہیں کی، ہم نے اپنی قربانی بھیج دی. تو اپنی قربانی بھیج دیتے اور دوسرے کے گوشت کے انتظار کرتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تو سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کے کمال بے شمار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے. اگر میں اس کو بیان کروں تو ایک بڑا لمبا وقت ہے. میں نے اس کو جمع کیا ہے. 50 سے زائد اوصاف حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قرآن میں نے جمع کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی اور ابراہیم کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا. ان ابراہیم کان امہ کہ ابراہیم ایک امت تھے. ایک امت اکیلے ایک شخص ہے لیکن پوری قوم جتنا کام کر سکتی ہے اکیلے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا. صاحب جلالین حاشیے کے اندر میں لکھتے ہیں کہ آپ کو امت کیوں کہا گیا؟ تو وہاں لکھا ہے فرمایا جس وقت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اس وقت چاروں طرف فساد ہی فساد اور شرک ہی شرک تھے. آپ اکیلے ایک فرد تھے تنہا جو توحید کا اعلان کرنے والے تھے، جو توحید کا پرچم لہرانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امت کا لقب دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں نمایاں طور پر بیان فرمایا وہ کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. آج تو ہم مہمانوں سے بھی کتراتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو باہر سے ہی بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہو تو پانی پلا کر رخصت کرتے ہیں اور زیادہ ہو تو چائے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے. ابھی ہمارا ایک ساتھی کوسمبی سے آ رہا تھا، وہ ایک دوست کے گھر سے ہوتے ہوئے آیا. فرمایا میں وہاں گیا تو وہاں بیٹھا. میں نے کہا میں جا رہا ہوں. پہلے تو اس نے مجھے باہر سے کہا کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے. تو کہا بہت دھوپ میں آ رہا ہوں، مجھے پانی ہی پلا دو. کہا میں جب پانی پینے کے لیے گھر میں گیا، جب وہاں سے اٹھ کر آیا اس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے. تو پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ آیا، ابا مولانا کو رکاؤ، چائے بنا رہے امی. حالانکہ ابھی پہلے کہہ رہے کہ گھر میں کوئی نہیں. تو بہر میرے بھائیوں مہمان نوازی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے. بہر مجھے اس وقت وہ بیان نہیں کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار
اوصاف قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. بڑے حلیم تھے, بڑے بردبار تھے, بڑے رقیق القلب تھے, اللہ کی طرف رجوع ہونے والے شخص تھے, اور بہت ہی زیادہ شکر گزاری کرنے والے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. یہاں میں ایک بات اور بیان کرتے دیتا ہوں کہ انبیاء علی نبینا علیہ السلام میں ایک صفت جو تھی وہ یہ تھی کہ شکر گزاری. آج ہمارے اندر سے شکر گزاری ختم ہو گئی کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنا یہ ختم ہو گیا. بات کے اوپر اللہ کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود ناشکری کرنا اور شرک شکایت کرنا قرآن کریم میں ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں انہو کان عبدا شکورا, وہ بہت ہی زیادہ شکر گزار کرنے والے. جو انسان شکر کرتا ہے اس کا ظاہری بھی فائدہ ہے, باطنی روحانی بھی فائدہ ہے, دنیا میں بھی فائدہ ہے, اور دنیا سے جانے کے بعد جنت میں بھی فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ تو یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا. تم نے اولاد کے اوپر شکر کیا اللہ مزید اولاد عطا فرمائیں گے. تم نے مال کے اوپر شکر کیا اللہ مال میں برکت عطا فرمائیں گے. اور آخرت کا جو شکر کا فائدہ ہے وہ یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں, جو انسان دنیا میں شکر کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت تیار رکھی ہے, اور جو شکر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں شیطان سے اس کی حفاظت کروں گا. شیطان سے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. شیطان نے جب راندہ درگاہ ہوا تو اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. جن کے اندر میں شکر کا مادہ نہیں ان کے اندر میں ضرور تکبر آئے گا, اور جس کے اندر تکبر آئے گا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا. اس لیے شکر کرنے کی توفیق ڈالیے. بہرحال میں یوں عرض کر رہا تھا کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس میں روزے کا اہتمام کریں. نمبر 2, جس کے اوپر قربانی ہو اور جس کا ارادہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ, جب ذی الحجہ کا چاند دیکھو, واراد احدکم ان یضحی, اور تم میں سے کوئی عید کا اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو, فلیمسک شعرہ واظفارہ, او کما قال علیہ السلام, فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. یہاں ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ بال اور ناخن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کیوں منع کر رہے ہیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹے؟ اس لیے کہ دنیا بھر سے بہت سارے حاجی اس وقت حج کرنے کے لیے گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد کر رکھی ہے کہ سیلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, کھجلا نہیں سکتے, اور خوشبو نہیں لگا سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, اور بال نہیں کاٹ سکتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ عرفات کے اندر میں ہوں گے اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہوگی. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول چاہتے ہیں میرے وہ امتی جو مجھ سے دور ہے, جو بیت اللہ سے دور ہے, دنیا کے چارے کونوں کے اندر میں ہے, جو حج کے لیے نہیں آئے, وہ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لے تاکہ ان کے اوپر برسنے والی رحمت کا ایک بدلی, ایک چھینٹا ہم لوگوں کے اوپر بھی آ جائے. تو تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا ارادہ نہ ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے مشابہت اختیار کرے اور اپنے ناخن اور بال آج ہی کاٹ لے. ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے. ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے, عام طور پر جو یہ تو ہے کہ عرفہ کے دن صبح فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ شام تک تکبیر تشریف پڑھنا یہ واجب ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, امام بخاری نقل کرتے ہیں کان یخرجانی, فرماتی یہ دونوں نکلتے الی السوق, بازار میں, یکبرانی, فرمائے زور سے تکبیر کہتے ہیں, ویکبر الناس, اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں. تو ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ہمیں چاہیے کہ ان تکبیرات کا اہتمام کریں. اگرچہ 9 عرفہ کے روز سے تکبیرات کہنا یہ واجب ہے, لیکن پہلے ذی الحجہ سے تکبیرات کہنا یہ سنت ہے. عام طور پر ہم اس سے غافل ہیں, لہذا اس سنت کا اہتمام کریں میرے بھائیوں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرض کو چھوڑتے نہیں, نفل کو چھیڑتے نہیں. یہ غلط چیزیں ہیں, غلط چیزیں ہیں کہ فرض کو چھوڑتے نہیں, نفل کو چھیڑتے نہیں. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ فرض سے بھی محروم کر دے.
وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ابھی چند چیزیں اور بیان کرتا. سنتوں کا اہتمام کریں میرے بھائیوں, سنت بڑی بڑی چیز ہے. آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. کتاب التوحید علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھا میدان مسجد لگا ہوا ہے, فرمایا اعلان ہوا کہ تسبیح کا ثواب لینے کے لیے لوگ آ جائیں. تسبیح فاطمی جو اثر کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں, فرمایا اس کا ثواب لینے کے لیے لوگ آ جائیں. لوگ جمع ہو گئے, میں بھی اس میں شامل ہو گیا. مجھے دھکا دے کر نکال دیا گیا. میں نے کہا میں بھی پڑھتا تھا. فرمایا تم پڑھتے تھے لیکن 100 مرتبہ پڑھتے تھے. یہاں ثواب ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے. ان لوگوں کو ثواب دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہینوں کی آنے والے ایام کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنا ممکن ہو انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.